بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں خیر عافیت سے ہوں گے اور رمضان کو بہترین طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو ولاگ ٹائپ ویڈیو بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کروں گی جس سے ہم سب کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم یا تو لا علمی کی وجہ سے یا اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جناب ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہاؤ ٹو ٹریٹ ادرس اینڈ کوالٹی آف گڈنس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم نہ صرف اپنا لوگوں کے ساتھ تعلق کو اچھا بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی ہم عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لو، یعنی کہ محبت انسان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے آکسیجن۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کو ایز اے ٹول یوز کیا۔ محبت ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں فرمایا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ پورے عالم کو فتح کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ہمارا آپس میں تعلق، لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا یا کوئی بھی ہمسایوں کا یا کسی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتوں سے نوازا ہے، ان سب میں جب تک محبت نہیں ہوگی وہ بالکل رشتے بے جان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت محبوب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی سے محبت برتے۔ تو آگے جو نمبر 2 ہے وہ ہے پولائٹنس۔ پولائٹنس بھی بہت بڑا ٹول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت شائستگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بہت مٹھاس تھی۔ آپ نے کبھی کسی کے لیے ہارش ورڈ نہیں یوز کیے تھے۔ تو ان کی تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے سختی سے پیش نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ انعام دیتا ہے جو کسی اور چیز پہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرپرائز ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ وہ کیا انعام دیں گے، لیکن وہ جو بھی ہوگا وہ سارے بڑے سے بڑے انعامات سے ہٹ کے اور ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ ایک سرپرائز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نرمی اتنی پسند ہے کہ قرآن پاک کا جو سب سے درمیان والا لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، سورہ کہف کی یہ آیت ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اور نرمی سے بات کرنا۔ اس لفظ کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش اخلاقی، نرمی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے فورگیونیس۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کے قصوروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ یہی تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو جن سے کوئی گناہ یا کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی اس کو معاف کر دیتے۔ معاف کرنا اللہ کی بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو کوئی توبہ طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے، اور وہ یہ خوبی اللہ کی پسندیدہ ترین خوبی ہے۔ تو اب اس سے اگلی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کرنا۔ تو یہ برداشت کے حوالے سے پہلے جو میں ویڈیو میں کافی اس ٹاپک کو کور کر چکی ہوں، تو پھر بھی یہی کہوں گی کہ گھروں میں جس قدر ہم برداشت کو اپنائیں گے، ہمارے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کے بیہیویئر کو برداشت کرنے کی کوالٹی آئے گی تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ یہ جو مسائل گھریلوں میں جو لڑائی جھگڑے، بہت ساری پرابلمس جو آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں ہمارے خاندانوں میں کہ وہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ کسی نے کسی کو کوئی بات کہی تو وہ اس کو جب تب تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اس کا بدلہ نہ لے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور یہ اخلاق ہمارے نبی کی اخلاق بالکل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی جو 5 نمبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ہارم ادرس۔
سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے کسی کو نہ ہی زبان سے نہ ہی ہاتھ سے ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی انسلٹ کریں، اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل کریں. تو یہ بھی بہت بری عادت ہے. اس کو آپ سمجھنے کے لیے ہمیں یہی کافی ہے کہ یہ احکامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو ہم ان سے محبت کا ثبوت ان باتوں پر عمل کر کے بھی دے سکتے ہیں. آگے 6 نمبر ہے میک اے اسٹریٹجی، کہ ہمیں آپس میں معاملات میں حکمت سے کام لینا ہے. اور حکمت ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ جو بھی سچویشن ہوتی تھی اس کے مطابق ہی آپ فیصلہ کرتے تھے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا معاملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو نمبر 7 ہے وہ ہے ڈونٹ ڈائریکٹ ہٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو بھی ڈائریکٹلی ایموشنلی ہرٹ نہیں کرنا. ہم کسی کو فوراً ہی ٹوکنے والے نہ ہوں بلکہ ایک طریقے کے ساتھ بات سمجھائیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ جب کسی شخص کی کوئی غلطی ہوتی تو وہ مجلس میں بیٹھ کر اس کو ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ گفتگو اس طرح فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ اور یہ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون ہے. اور اس کے بعد جو 8ویں اور آخری کوالٹی ہے وہ جو کہ بہترین ہے، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ تھی، وہ یہ کہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اپنے آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے. یہ ایک حدیث ہے. اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے تو وہ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں. جزاک اللہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.